5 ماہ 1 دن میں صرف یہ ثابت کرتا پھر رہا ہوں کہ یہ قتل. پولیس نے پہلے دن ملزموں کے موقف پہ مدعی کو راضی کرنے کی کوشش کیا، نہیں جی خودکشی ہے. پولیس اور ملزمان کے وکلا اس کو خودکشی ثابت کر رہے ہیں. ان کے ساتھ کرتی کہ آپ نے اس کو لٹکایا، مارا کیسے ہے، وہ تو کہتے ہیں نہیں ایسے ہی مری ہوئی تھی، اسی طرح خودکشی تھی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اے ڈی ملک اور ایک بار پھر ملتان سے ثانیہ زہرا کیس میں اب کیا پیش رفت ہوئی ہے. تقریباً 5 ماہ پہلے ثانیہ کو اس کے شوہر اور اس کے ساس اور دیور نے مل کر کس طرح سے قتل کیا، پھر اس کی لاش کو کس طرح سے پنکھے کے ساتھ لٹکایا. یہ تمام تر حقیقت، یہ تمام تر واقعہ آپ نے دیکھا سنا. اس واقعے کو ہم نے مسلسل رپورٹ کیا، لیکن کچھ عدالتی معاملات اس طرح کے تھے کہ اس کیس کو لمبا کھینچا گیا. ملزمان اس قدر بااثر تھے کہ انہوں نے ہر ادارے کو اپروچ کرنے کی کوشش کی. بالآخر اس مقدمے میں جو ثانیہ زہرا کی ساس، اس کا دیور، ملزمان کو پولیس نے بے گناہ کیا، اور پھر اس کے بعد دو جو ان کے شوہر علی رضا کے جو ساتھی تھے جنہوں نے سہولت کاری کی، ماں اور اس کا بھائی، ان کو پولیس نے گناہ گار کیا. اور اس کے بعد سیشن کورٹ سے ان دونوں ماں بیٹے کی ضمانتیں خارج ہوتی ہیں. یہ دونوں ملزمان شاطر تھے اور انہوں نے عدالت سے فائدہ اٹھایا اور وہاں سے فرار ہو گئے. اب یہ کیس ہائی کورٹ میں چلا گیا. ہائی کورٹ میں بھی انہوں نے کچھ اس طرح کا جھوٹ گھڑنا شروع کیا، کچھ اس طرح کے واقعات کو دوبارہ سے نئے سرے سے جوڑنا شروع کیا، لیکن وہاں سے بھی ان کی ضمانتیں خارج ہو چکی ہیں. ہمارے ساتھ ثانیہ زہرا کے وہ والد محترم موجود ہیں جنہوں نے اپنی بیٹی کو انصاف دلانے کے لیے یہ قسم اٹھائی تھی، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کے کیس کو ایک ایسا مثالی کیس بناؤں گا کہ اس طرح کے واقعات جب کہیں جہاں بھی ہوں گے، یہ کیس، اس کیس کا ریفرنس ان باقی کیسز کے ساتھ جڑے گا، اور باقی جو سسرال میں بے موت ماری جانے والی بیٹیاں ہیں ان کو انصاف ملے گا. شاہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو تقریباً کچھ آپ کی محنت کا پھل دے دیا ہے. ملزمان اب کچھ جوڈیشل کسٹڈی میں ہیں اور کچھ پولیس کی حراست میں ہیں. کیا نیا ہوا ہے؟ کون کون ملزمان ثابت ہو گئے ہیں؟ کن کو پولیس نے گرفتار کر لی ہے؟ ذرا ہمارے ناظرین آپ کی زبانی جاننا چاہتے ہیں، اور کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کا. آپ نے اس کیس کو تھرو آؤٹ سٹوری کیا ہے اور کور بھی کیا ہے، ایک ایک چیز بھی لمحہ بہ لمحہ آپ نے اپنے ناظرین کو، اپنے چینلز کے جو آپ کے چاہنے والے ہیں، جو آپ کے ویورز ہیں، آپ کا ماشاءاللہ ایک بہت نیٹ ورک ہے، آپ کے بڑے فالوورز ہیں. دیکھیں، میں آپ کو ایک عرض کروں، یہ ایک ایسا اندھوناک واقعہ جو آج سے 5 ماہ اور 1 دن پہلے ہوا، بالکل، جو وہ تصویر وائرل کی گئی اور پوری دنیا میں اس کے خلاف جو لوگوں کا ریئیکشن آیا، بالکل، جو بھی والدین تھے، جو بھی بیٹی تھی، جو بھی بہن تھی، ماں تھی، یا جن کی بچیاں تھیں، جو صاحب اولاد تھے، جو غیرت مند انسانیت رکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے اس تصویر کو دیکھنے کے بعد ایک وہ چیخ اٹھے ہیں وہ لوگ. بالکل. اب دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، میں 5 ماہ 1 دن میں صرف یہ ثابت کرتا پھر رہا ہوں کہ یہ قتل ہے، اور 5 ماہ 1 دن میں پولیس اور ملزمان کے وکلا اس کو خودکشی ثابت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جب یہ کیس ہائی کورٹ کے 2 ججوں کے پاس 3 دسمبر کو 24 اور 5 دسمبر 2024 کو 2 ججوں کے پاس جاتا ہے، وہ فوری طور پہ ایک ہی بات کرتے ہیں، جسٹس، کہ جناب یہ تصویر خود بتا رہی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. بالکل. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیسا قانون ہے پیچیدہ کہ مجھے یہ ثابت کرنا پڑ رہا ہے جو تصویر میں. دیکھیں، ملزمان بھی ایگری ہیں، فرینزک والے بھی ایگری ہیں، پولیس والے بھی ایگری ہیں، اور میں مدعی بھی ایگری ہوں اس بات پہ کہ باڈی ایز اٹ از پائی گئی وہاں.
اس کے فوٹو بنائے گئے 400 کے قریب, اس کی ویڈیوز بنائی گئی, سب کہتے ہیں جی لاش اسی حالت میں تھی. تو اس حالت میں کوئی دنیا کا کوئی میڈیکل سائنس کوئی ثابت نہیں کر سکتی کہ اس طرح موت واقع ہو سکتی ہے یا خودکشی ہو سکتی ہے. اب ہاں بات ہونی چاہیے تھی پولیس کے ساتھ کہ انہوں نے کس طرح مار کے لٹکایا ہے, اس پہ بحث ہونی چاہیے تھی. پولیس میری مدد کرتی میرے ساتھ یا ملزمان کے ساتھ کرتی کہ آپ نے اس کو لٹکایا ہے, مارا کیسے ہے. وہ تو کہتے ہیں نہیں ایسے ہی مری ہوئی تھی, اسی طرح خودکشی تھی. میں کبھی بھی اس بات پہ آتا ہی نہیں ہوں. میرا ایک ہی موقف ہے, میں وہاں موقع پہ نہیں تھا, نہ میرے کوئی وہاں آئی وٹنس تھے, نہ میری کوئی وہاں ایویڈنس تھی. مجھے جو کچھ ملتا گیا اس تصویر سے ملتا گیا. یہ تصویر خود بتا رہی ہے. پھر پہلے دن سے پولیس نے ملزموں کی, دیکھیں میں کہتا ہوں مدعی کی ماننی چاہیے. مدعی ایک اپلیکیشن دیتا ہے, مدعی اپنا ایک موقف دیتا ہے, اس کی ایف آئی آر ہوتی ہے, اس کے موقف پہ بات کی جاتی ہے نا. بالکل ایسے ہی پولیس نے پہلے دن ملزموں کے موقف پہ مدعی کو راضی کرنے کی کوشش کیا, نہیں جی خودکشی ہے, جی خودکشی ہے. کیسے خودکشی ہے؟ آپ مجھے, ٹھیک ہے میں مانتا ہوں خودکشی ہے, تو مجھے ثابت کر کے دکھائیں کہ یہ اس طرح خودکشی کیسے ہو سکتی ہے. جتنے بھی اداروں نے اس پہ تحقیق کی ہے, ملتان سے نکل کر سب نے اس کو قتل کہا ہے. ملتان میں یہ خودکشی کس لیے ہے؟ اب میں آہستہ آہستہ جو پچھلے انٹرویوز میں یا سرکمسٹانسز میں وہ بات نہیں ہو سکی, اب آہستہ آہستہ بات کھل رہی ہے کہ پولیس نے ہی مینیج کیا میرا قبر کشائی کے بعد پوسٹ مارٹم. پولیس نے گیلانیوں کے کہنے پہ میرے ملزم چھوڑے. پہلے دن سے انہوں نے اگر خودکشی کہا ہے تو اس پہ آج تک وہ قائم ہے, ڈھڈائی سے ڈھڈپ سے اپنے غلط موقف پہ قائم ہے. جو پہلی جی آئی ٹی تھی, آپ اگر اس کی فائنڈنگ پڑھیں نا آپ حیران ہو جائیں گے کہ ثانیہ زہرا کے قتل کی تفتیش ہو رہی ہے یا میری کریکٹر کی تفتیش ہو رہی ہے. اس پہ جی آئی ٹی لکھتی ہے یہ بیسیکلی ڈان ٹائپ آدمی ہے, بدماش آدمی ہے, سیکریٹیرین کا فائدہ اٹھا رہا ہے. یہ مذہبی بہت بڑا گھرانہ ہے ملتان میں, یہ شیعہ گھرانے کی وجہ سے, امام بارگاہ کی وجہ سے, عزاداری کی وجہ سے ہم پر پریشر ڈالتا ہے. اب وہ پولیس کیوں لکھ رہی ہے سسی روے یار نو لے کے ویران دے نا. پولیس کو رنج اس لیے ہے کہ پولیس کے ساتھ تو میرا 2016 سے کیس چل رہا ہے. پولیس نے میرا امام بارگاہ شہید کیا, میری 48 کنال گورنمنٹ زمین بغیر پیسوں کے قبضہ کر گئی, میرے امام بارگاہ کو شہید کر کے, مسجد کو شہید کر کے, قرآن مجید کو شہید کیا گیا, زیارات کو شہید کیا گیا. میرا تو 2016 سے پولیس سے شدید ترین اختلاف ہے, کیونکہ ملتان پولیس اور ملتان انتظامیہ کے ساتھ میری ٹسل چل رہی ہے. انہوں نے یہ رنج مارا میرے اس کیس میں مجھے پریشرائز کرنے کے لیے. وہ چاہتے تھے کہ میں سارا کچھ ان کے ساتھ سیٹل کر دوں وہ میرے کیس. دیکھیں گیلانی اور پولیس, مجھے انصاف یہاں سے نہیں ملنا تھا. اب مجھے آپ ایک بات بتائیں, وہی ایس ایس پی لاہور سے آیا, وہ ایس ایس پی بھاولپور سے آیا, سی ٹی ڈی والے آئے پورے پنجاب سے, انہوں نے کیا وہ میرے کو واقف تھے؟ ہو سکتا ہے ملتان والوں پہ میں اثر انداز ہو سکتا, بار والوں کو تو نہ میں جانتا تھا نہ میں ان پہ اثر انداز ہو سکا. انہوں نے پھر جو رپورٹ دی اس پہ انہوں نے 3 آدمیوں کو گناہگار کیا, 3 کو بے گناہ کیا. حالانکہ ایک کنول جو ہے اس کے ڈی این اے سب سے زیادہ ہے, اس کو بھی میں شامل تفتیش کروانا چاہتا ہوں, اس کو بھی میں اس ٹوکرے کے نیچے لانا چاہتا ہوں. دیکھیں صاف بات ہے, جو بندہ کہتا ہے کہ یہ خودکشی ہے, چاہے پولیس, چاہے ملزم, چاہے دنیا کا کوئی شخص, تو پھر وہ اس پہ بحث کرے نا. اتنی ہائی پروفائل ان کی ٹیم تھی, جیم جوزف تھا, شاکر تھا, دیگر 2-4 اور دوست تھے ان کے, اچھے وکیل تھے. وہ بات کریں اس پہ کہ یہ خودکشی ہے تو خودکشی کو پروو کریں. وہ پروو کرتے ہیں, اس کے بیٹے نے خودکشی کر لی, اس نے خودکشی کی کوشش کی, اس کی بیوی نے خودکشی کی کوشش کی, اس کی بہو نے خودکشی کی. یار یہ کوئی دلائل ہے؟ آپ اس پہ بات کریں کہ میری بیٹی کو ثابت کریں کہ اس نے خودکشی کی ہے, اور اس فوٹو سے شروع کریں کہ یہ جی ٹانگیں یوں نہیں تھی یوں ہے. یار کوئی بات ہے؟ آپ کے پاس کوئی
ایویڈنس نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی گراؤنڈ نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی آرگو نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے, آپ اس کو خودکشی ثابت کریں. 99.9% وہ تصویر خود بول رہی ہے کہ مجھے مار کے لٹکایا گیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے, بالکل ایسے ہی. مجھے پروف کرنا پڑ رہا ہے, وہ پروف کریں نا کہ انہوں نے خودکشی کی. میرے ملزم ہیں, ہاں جی, میرے ملزموں کو چاہیے کہ ثابت کریں کہ یہ خودکشی ہے. ثابت کریں نا, وہ ایک لفظ بھی آپ پوری ان کی 5 مہینے کی ان کی پوری ڈاکومنٹیشن اٹھا کے دیکھ لیں, کسی ایک لفظ پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خودکشی اور اس طرح خودکشی ہے. ٹھیک ہے, مجھے پھر پوسٹ مارٹم پہ بات کر لیتے ہیں. پوسٹ مارٹم ایک ہی ڈائری نمبر کی 2 لیڈی ڈاکٹروں کو اپوائنٹ کیا گیا, ایک کو روک دیا گیا, دوسری سے کروا دیا گیا. میں تو کہتا ہوں اندر آیا ہوں, میرے کمرے میں فرض کریں توڑ پھوڑ ہوئی پڑی ہے, میں اور آپ آتے ہیں کہتے ہیں یار شیشہ ٹوٹا پڑا ہے. بالکل. اب وہ میں دیکھتا ہوں شیشہ ٹوٹا پڑا ہے, میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ کس نے توڑا ہے جب تک میں تحقیق نہ کروں. تحقیق نہ کریں. وہ ڈاکٹر کیسے کہہ سکتی ہے کہ یہ گلا گھٹنے سے موت ہوئی ہے اور یہ خودکشی ہے؟ اسے کیسے پتا ہے؟ وہ کاز آف ڈیتھ بتا سکتی ہے, اس کا سٹائل آف ڈیتھ نہیں بتا سکتی, طریقہ نہیں بتا سکتی کہ یہ موت کیسے ہوئی ہے. 15 منٹ بعد تمام چینلز پہ سی پی او کی. دیکھیں میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں, جو وکلا میری بیٹی کے کیس لڑ رہے ہیں, جو پولیس والے میری بیٹی کے اگینسٹ باتیں کر رہے ہیں, جو افسران اور جو گیلانی صاحبان, یہ سب جو میری بیٹی کے خلاف کیس میں ان کے ملزمان کے مددگار ہیں, میں چیلنج کر کے کہتا ہوں جب یہ گھر جاتے ہوں گے نا, ان کی عورتیں ان پر لعنت کرتی ہوں گی بے شک کہ ایک معصوم 20 سال کی بیٹی کو اتنی اذیت کے ساتھ, جس کا دودھ پیتا بچہ 1.5 سال کا تھا, 14 مہینے کا, تم نے اس کی حصہ ملایا ہوا ہے. کوئی مرنا ہے, کوئی انسانیت ہے, کوئی دیکھیں انصاف تو ہونا ہے. بالکل ہونا ہے. یہ چھوٹ جائیں گے, چھوٹ جائے. میں نے اس وقت تک نہیں بیٹھنا, میں پروف کر سکتا ہوں, پروف کیا ہے, اور فورینزک والوں نے اس میں حصہ کا, اس نے ایک ایک چیز دکھا دی ہے, کلیئر کر دی ہے. اب یہ ملزموں نے بتانا ہے کہ انہوں نے کیسے مارا ہے اور کیسے لٹکایا ہے. ٹھیک ہے, اس پہ سارا کام کرنا تھا پولیس نے. آپ دیکھیں کہ 14 دن کا ریمانڈ علی رضا کا ہوا ہے, ایک لفظ نہیں اس سے پوچھا گیا, بلکہ رات کو وہ گھر چلا جاتا تھا, دن کو وہ آ جاتا تھا. ایس ایچ او, پولیس, باقی سارے پیسے لے لوا کے 14 دن میرے ضائع کر دیے. کرنا تو ریکوری انہوں نے تھی, پولیس والوں نے. اچھا چلے, ساروں نے ہی میرے ساتھ زیادتی کی ہے. یہ تصویر خود بتا رہی ہے کہ میری بیٹی کو مار کے لٹکایا گیا. انشاءاللہ ایک ابھی بڑا مرحلہ ہے.